غریب کی بھوک۔ گاؤں کے پرسکون ماحول میں گوری کا گھرانہ ایک ہنستی کھیلتی تصویر کی مانند تھا۔ گوری، جو اپنی سادگی اور سلیقہ مندی کے لیے جانی جاتی تھی، اپنے شوہر، بچوں اور بوڑھے ساس سسر کے ساتھ ایک چھت تلے خوش و خرم رہتی تھی۔ اس کے سر پر موجود صاف ستھرا دوپٹہ اس کے وقار اور خاندانی روایات کی علامت تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لہلہاتے کھیت اور شوہر کی محنت نے دسترخوان کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھا تھا۔ مگر وقت کا پہیہ گھوما اور تقدیر نے پلٹا کھایا۔ آسمان سے بارش کی بوندیں روٹ گئیں اور زمین نے اناج اگلنا بند کر دیا۔ قحط سالی اور مہنگائی کے سائے گوری کے گھر تک بھی آن پہنچے۔ پہلی بار گوری نے محسوس کیا کہ آٹے کا کنستر خالی ہو رہا ہے اور دال کے دانوں میں بھی برکت ختم ہو رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کے پلوں کو درست کیا اور ایک گہری خاموشی اوڑھ لی۔ اس رات جب دسترخوان بچھا تو روٹیاں گنتی کی تھیں۔ بچوں نے معصومیت سے سوال کیا، امی، کیا ایک آدھی روٹی اور مل سکتی ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ گوری نے ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پلیٹ بچوں کی طرف سرکا دی۔ تم کھاؤ میرے بچوں، مجھے آج بالکل بھوک نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سچ نہیں تھا۔ وہ بھوک جو پیٹ میں لہریں لے رہی تھی، وہ اس کی زندگی کی پہلی تلخ حقیقت تھی۔ گوری کا شوہر روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کام کی تلاش میں نکلتا، میلوں کا سفر طے کرتا، لیکن شام ڈھلے جب وہ واپس آتا تو اس کے خالی ہاتھ اس کی بے بسی کا رونا رو رہے ہوتے۔ چہرے کی جھریاں تھکن سے زیادہ فکری معاش کی داستان سناتی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آیا جب گیس کا سلنڈر جواب دے گیا۔ گھر کا چولہا، جو کبھی برکت کی علامت تھا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ ساس نے سختی سے کہا، ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں جو لکڑیوں پر کھانا پکائیں، ہمیں گیس ہی لا کر دو۔ شوہر گیس کی تلاش میں شہر گیا۔ وہاں لمبی قطاریں، لوگوں کا ہجوم اور شدید گرمی تھی۔ گھنٹوں کی ذلت اور انتظار کے بعد جب اس کا نمبر آیا تو سلنڈر ختم ہو چکے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خالی سلنڈر اٹھائے واپس آ گیا۔ اس رات گھر میں کچھ نہ، بچوں کو کبھی بازار کی سستی ڈبل روٹی تو کبھی سوکھے نان دے کر بہلایا گیا، مگر وہ پیٹ کی آگ نہ بجھا سکے۔ گوری یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کی حیا اس کے حوصلے کی ڈھال بن گئی۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھ کر آنسو بہاتی اور سوچتی کہ اس بھوک کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اگلی صبح اس کی نظر صحن کے ایک کونے میں پڑے گوبر کے ڈھیر پر پڑی۔ اس کے دماغ میں ایک بجلی سی کوندی، اگر میں ان سے اپلے گوبر کی پاتھیاں بنا لوں تو نہ صرف میرا چولہا جلے گا، بلکہ میں انہیں بیچ کر 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی کر سکتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے گوری نے اپنا دوپٹہ کمر سے مضبوطی سے باندھا اور اپنے نازک ہاتھوں سے گوبر سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب ساس نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے لال پیلی ہو گئیں۔ گوری، ہوش کر، یہ گندا کام ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ گوری نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اماں جی، بھوک عزت اور آنا نہیں دیکھتی، وہ صرف حل مانگتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یہ فاقے ہمیں نگل جائیں گے۔ اس کی سچائی میں وہ تڑپ تھی کہ ساس کی زبان گنگ ہو گئی۔ گوری نے دن رات ایک کر کے سینکڑوں اپلے تیار کیے۔ جب وہ خشک ہو گئے تو اس نے سب سے پہلے اپنا چولہا جلایا۔ کافی دنوں بعد گھر میں تازہ روٹی کی خوشبو پھیلی۔ وہ منظر قابل دید تھا جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سسر کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے اور شوہر کی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی کہ جو بوجھ اسے اٹھانا تھا وہ اس کی شریکی حیات نے اٹھا لیا۔ گوری یہاں نہیں رکی۔ وہ روزانہ محنت کرتی اور جلد ہی اس کے بنائے ہوئے اپلے پورے محلے میں مشہور ہو گئے۔ جب پہلی بار اس نے اپنی محنت کی کمائی سے آٹا اور سبزیاں خریدیں تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے دوپٹے کی چمک پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ وقت بدلا تو حالات بھی بدلنے لگے۔ ساس، جو کبھی اسے ٹوکتی تھی، اب خود اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ سسر کی دعائیں اور شوہر کا دوبارہ ملنے والا کام گھر کی خوشحالی واپس لے آیا۔ ایک شام ساس نے گوری کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی، ہم خاندان کی جھوٹی آنا میں قید تھے، تم نے ہمیں سچی عزت کا راستہ دکھایا۔ سسر نے شفقت سے کہا، آج ہمیں معلوم ہوا کہ اصل غیرت بھوکے مرنے میں نہیں بلکہ حلال رزق کے لیے محنت کرنے میں ہے۔ گوری نے شکرانے کے طور پر اپنا دوپٹہ سر پر سنبھالا اور مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھنے لگی۔ سبق: بھوک انسان کا امتحان لیتی ہے، مگر جو عورت حیا، ہمت اور محنت کا دامن تھامے رکھتی ہے، وہ نا امیدی کے اندھیروں میں بھی چراغ جلا لیتی ہے۔ عزت کسی خاص کام میں نہیں، بلکہ نیت کی پاکیزگی اور رزق حلال کی تڑپ میں پوشیدہ ہے۔